خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں ایسو تمام حاضرین اور ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ گڈ مارننگ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سو خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو جس کا کلام ہر صبح تازہ ہے۔ جسمانی روٹی جو ہم کھاتے ہیں وہ چند گھنٹوں کے بعد خراب ہو سکتی ہے، لیکن یہ خدا کا کلام کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ 6000 سال سے لوگ اس کو کھاتے آ رہے ہیں، اس کو سنتے آ رہے ہیں، اس کو پیتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام ہر صبح ہمارے لیے تازہ ہے۔ یہ ٹھنڈے پانی کی مانند ہے۔ جیسے کوئی شخص گرمی میں آئے، اس کو آتے ہی ٹھنڈا پانی مل جائے، یہ خدا کا کلام پانی کی مانند، روٹی کی مانند، دودھ کی مانند، شہد کی مانند ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے بدن کو وٹامنس دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، اور خدا کا کلام بھی ہمیں طاقت دیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس تسنا کی کتاب نکالیے اور اس کا 28واں باب، اس تسنا کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے 13ویں آیت تک، بلکہ 14ویں آیت تک، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر آج خدا اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے بارے میں جو خیال رکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے بارے میں جو اس کی مرضی ہے وہ آج صبح وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ خدا آپ کی زندگیوں سے چاہتا ہے آج خدا وہ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ آج صبح خدا آپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملے گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا۔ تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بھرتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے، اور تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلہ میں ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر ساتھ ساتھ راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا۔ اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا۔ تیرے ملک میں وقت پر مینہ برسائے گا، اور تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور خود قرض نہیں لے گا۔ اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سر فراز کیا
جائے گا، سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ یہ ہے جی خدا کے دل کی باتیں، یہ ہے خدا کے خیالات۔ کلام کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں، ویسے ہی خدا بھی ہمارے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اچھے اور پائیدار اور اچھے اور سلامتی کے خیالات، منصوبے رکھتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ سرفراز ہو جائیں۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ دم نہیں بلکہ سر بن جائیں۔ خدا آپ کو کسی سے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، وہ فرسٹ نمبر پر آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تمام مذہب، تمام قوموں سے، تمام قبیلوں سے، تمام گھرانوں سے، تمام خاندانوں سے خدا آپ کو آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ قرض لینے والے نہ ہوں، آپ آشا سے یا آپ کسی اور ادارے سے، کشف والوں سے یا کسی اور سے آپ قرض لینے والے نہ ہوں، آپ قرض کے نیچے نہ ہوں، چونکہ قرض ایک لعنت ہے۔ خدا آپ کو لعنتوں سے باہر نکالنے کا خیال رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ سرفراز کیا جائیں، خدا چاہتا ہے آپ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کیے جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنا سامان جو میرا اچھا خزانہ ہے میں آپ کے لیے کھول دوں، کبھی آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ غریب نہ رہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ دولت مند ہو جائیں، کیونکہ آپ کا خدا دولت مند ہے۔ وہ کہتا ہے زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، سب کچھ کہتا ہے میرا ہے، سب کچھ اسی نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ جو ہے وہ دولت مند ہو جائیں۔ خدا آپ کو غریب نہیں دیکھ سکتا، خدا آپ کو مشکلات میں نہیں دے سکتا۔ اور میں نے جو سچ کی ہے، کل رات جب میں اس میسج کو تیار کرا تھا، دعا میں تھا، اور میں نے جو سچ کی ہے کہ بہت سارے لوگ جو دولت مند نہیں، جو امیر نہیں، جن کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں، وہ زیادہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ پیسہ کمانے کے لیے لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی سمگلنگ کر رہا ہے، کوئی چرس بیچ رہا ہے، کوئی افیم بیچ رہا ہے، کوئی شراب نکال کر بیچ رہا ہے، اور کئی عورتیں اپنے جسم بیچ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا پر آپ سرچ کر لیں۔ میں یہ جنرل بات میں پوری دنیا کے تعلق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ جھوٹ، فریب، قتل و غارت، روپیہ پیسہ کمانے کی خاطر، دولت کی فکر و تردد کی وجہ سے، دولت کمانے کی خاطر، امیر ہونے کی خاطر، حالات درست کرنے کی خاطر لوگ پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کو دولت مند کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک خادم سے بہت اچھی بات سیکھی، اس نے کہا خدا نے دولت شیطان لوگوں کے لیے نہیں رکھی، یا شیطان کے لیے نہیں اس نے رکھی، خدا نے دولت ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور کلام لکھا خدا تم کو ہر قسم کی دولت افراد کے ساتھ بخش سکتا ہے، تاکہ آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ کے اندر لالچ نہ ہو، آپ کے اندر آپ کسی مجبوری کے تحت جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی مجبوری کے تحت غربت کی وجہ سے آپ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تجھے لوگ ہسلائیں کہ آ ہمارے ساتھ چل، انسان کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیے گا، جب لوگ کہیں کہ آؤ ہم لوٹ کا مال جو ہے وہ اس کو لوٹ لیں اور ہماری ایک ہی تھیلی ہوگی، ہمیں ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، تو اے میرے بیٹے تو ان کے ساتھ نہ جانا۔
خدا آج چاہتا ہے کہ ہم دولت مند ہو جائیں، لیکن دولت مند ایسے نہیں ہوا جاتا۔ دولت مند ہونے کے لیے بائبل میں لکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے، ڈھیلے ہاتھوں سے محنت کرنے والا کنگال ہو جاتا ہے۔ اکثر کا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس جب پیسے آ جاتے ہیں تو پھر جب تک وہ پیسے ختم نہیں ہوتے وہ کام کرتے نہیں ہیں۔ لیکن پنجابی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سیانے آتے نے بالدی اتنے کھ رکھیے تھے، بالدی رہتی ہے۔ مسلسل جان فشانی کرنی ہے، مسلسل محنت کرنی ہے، مسلسل تک و دو کرنی ہے، مسلسل بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ اور کلام میں لکھا حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے، دنا عورت اپنا گھر بناتی پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ خدا نے ہمیں بڑا دولت مند کیا تھا۔ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں پورے کرسچن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے گاؤں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ خدا نے ہمیں بہت دولت مند کیا تھا، پر ہم سے دولت سنبھالی نہیں گئی، ہم سے وہ برکت سنبھالی نہیں گئی۔ ہم نے اس برکت کو اڑا دیا، ہم نے اس کو بدچلی میں اڑا دیا، جیسے مسلم بیٹے نے بدچلی میں اپنی دولت کو اڑا دیا۔ آج بہت سے لوگوں نے گھر بیٹھ کر فارغ گھر بیٹھ کر انگوٹھے لگا کر زمین کے کاغذوں پر گھر بیٹھ کر عیاشیاں کی ہیں، شرابیں پی ہیں، اچھے کھانے کھائے ہیں۔ اچھے کھانے کھانا بری بات نہیں، لیکن زمین پر انگوٹھے لگا کر گھروں کو بنانا اور عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خدا نے زمین دی ہے تو اس پر محنت کریں، اس پر کام کریں، وہاں سے کمائیں، پھر گھر بنائیں، پھر عیش کریں، پھر موج کریں، اس کو بیچ کر نہیں۔ آج پنجابی جی تم دساں گا جنہوں نے زمین بیچ لو سانو ساگ نہیں توڑن دے دے، بننے تو گزرن نہیں دے دے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ آپ غریب ہوں، آپ غریب بن گئے کیونکہ آپ نے بزنس نہیں کیا، آپ نے حکمت سے کام نہیں لیا، آپ نے کوئی پلان نہیں کیا۔ وہ توڑوں کی مثال آپ کو یاد ہے نا، ایک کو ایک توڑا دیا تھا اس نے دبا دیا، ایک کو 2 دیے تھے اس نے 5 کمائے، ایک کو 5 دیے تھے اس نے 10 کمائے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اس کو اور بڑھاتے، کمائی کرتے، محنت کرتے، خون پسینہ وہاں پر بہاتے اور آپ اور وہاں سے دولت کماتے۔ یاد رکھیں خدا نہیں چاہتا کہ آپ غریب رہیں۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا خدا تو امیر ہے۔ آپ کے بارے میں تو خدا کہتا ہے آپ ایک برگزیدہ نسل ہیں، آپ شاہی کانوں کا فرقہ ہیں، آپ خدا کی خاص امت اور اس کی خاص ملکیت ہے، خاص لوگ ہیں آپ خدا کے بچے ہیں۔ آپ کو غریب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو امیر ہونا چاہیے۔ آپ سے جب بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے، آپ کہیں خداوند کا شکر ہے، خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹے ہیں، اور جو خدا کے بیٹے اور بیٹے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے۔ لیکن ہم غریب ہو چکے ہیں اس لیے کہ ہم حکمت سے کام نہیں لیتے، ہم صبر سے کام نہیں لیتے۔ تھوڑا صبر کر کے چلیں خدا کے ساتھ، تھوڑا صبر کر کے چلیں۔ چیزیں حاصل کرنی ہے صبر کر کے حاصل کریں، پھر آپ کے اوپر قرض نہیں چڑھے گا۔ ہاللیلویہ! صبر کے ساتھ چلیں، جان فشانی کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج حالت کیا ہے، ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے۔ 500 روپیہ ایک بندہ کماتا ہے نا تو وہ 300 روپیہ آ کر گھر دے کر دیتا ہے اور 200 روپے کا وہ شاپر پیتا ہے۔ امیر کیسے ہوں گے؟ کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی نسوار رکھ رہا ہے، کوئی سگریٹ روزانہ 100 روپے کی پی رہا ہے، امیر کیسے ہوں گے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچ کر جا رہے ہیں؟ وہ آپ کو گالیاں نہیں نکالیں گے جدو انہوں نے صرف ساری گیم آئے گی کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں کیلکولیشن میں نے کی، اگر 100 روپیہ آپ ہر روز جمع کرتے ہیں 36,000 روپیہ ایک سال کا بنتا ہے۔ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 36,000 روپیہ ایک سال کا بنتا ہے۔ اور اگر آپ وہ 36,000 ایک سال کے بعد انشورنس اس کی کروا دیں، بیمہ پالیسی اس کی کروا دیں، تو آپ کو 20 سال کے بعد 36 لاکھ ملے گا۔ جتنی دیر میں آپ کے بچوں نے جوان ہونا ہے اتنی دیر آپ کو 36 لاکھ مل جائے گا۔ آپ بآسانی ان کی شادیاں کر سکتے ہیں، ان کو اچھے گھر بنا کر دے سکتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟
وہ جو 100 روپے کی آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اگر وہ 100 روپے آپ ہر روز جمع کریں، سال کے بعد آپ 36,000 روپے جمع کروائیں، میں یہ عام بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ 200 بھی جمع کر سکتے ہیں، 300 بھی جمع کر سکتے ہیں، زیادہ بھی جمع کر سکتے ہیں، کئی لوگ 1000 روپیہ ایک دن کا کماتے ہیں، وہ 500 بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن سوچ نہیں ہے، کسی نے گائیڈ نہیں کیا، کسی نے اویئرنس نہیں دی آپ کو، لیکن میں آپ کو اویئرنس دے رہا ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ امیر ہو جائیں، مستقبل میں آپ امیر ہو جائیں، اور آج میں یہ دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو باتیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس طرح سے منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، آپ بھی امیر ہوں گے، آپ کے بچے بھی امیر ہوں گے، آپ کے بچے لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی ہوں گے، اگر آپ حکمت کے ساتھ کام کریں، یہ فضول خرچیاں چھوڑیں، ادھر ادھر جو آپ بلا وجہ بہت ساری جگہوں پر پیسے لگاتے ہیں وہ چھوڑیں، اور آپ جو ہے پیسہ جمع کرنا شروع کریں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ میں سے ہر شخص نے جو ہے ہر روز 20 روپے جو ہے وہ جمع کرنے ہیں ڈائریکٹ ٹی وی کے لیے، تو آپ اپنے لیے 100 روپے جمع کریں، 50 روپے جمع کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس پیسے کو خدا جو ہے وہ کیسے بڑھائے گا، آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ امیر ہو جائیں گے۔ مستقبل میں لمبی سوچ، ایڈوانس سوچ کے ساتھ اس زمین پر آپ نے زندگی گزارنی ہے، کمپیوٹر دور ہے اور مہنگائی کا دور ہے، آپ کو ایڈوانس سوچنا چاہیے اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں، ان کے روشن مستقبل کے بارے میں، اور بزنس کی سوچ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ لوگوں کی غلامیاں کرنا جو ہے وہ چھوڑیں، آپ اپنا بزنس کریں۔ میں آپ کو عام ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ میں اپنی کلیسیا کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے زمیندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کپاس نہیں ہوتی، جدو نہیں ہے کہ شاہ ہوں دیتے کیوں تو انہوں بیجن ڈے نانو بیجو، آپ مکئی بیج لیں، آپ گندم، آپ چارہ جو ہے وہ پٹھے جنہوں کہی دینے، آپ وہ کاشت کر لیں، آپ اپنے پاس کوئی 4-5 جانور جو ہے 20-25 ہزار کے آپ خریدیں، آپ ان کو پالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے 1 سال کے بعد اگر 4 جانور آپ پالتے ہیں تو آپ کو 2 لاکھ روپے کی آمدنی ہوگی، اور ان 2 لاکھ میں سے اگر آپ 1 لاکھ روپے کی انشورنس کرواتے ہیں تو پتہ کتنے تمہیں پیسے ملنے؟ 1 کروڑ 20 سال بعد کتنے پیسے؟ 1 کروڑ۔ یہ میں آپ کو بہت اچھے مشورے دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ امیر ہو جائیں، پیچھے جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑیں، اب میں آپ کو مستقبل کی بات بتا رہا ہوں، ایسا کرنا شروع کریں، پھر آپ دیکھیں گے چند سالوں میں آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے، آپ اور بھی کوئی کمیٹی بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو پتا میں نے کتنی جانفشانی کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، بڑی جانفشانی کی، بڑی حکمت استعمال کی، یہ جو 15,000 اینٹ یہاں پر لگائی ہے، یہ میں نے 3,000 ماہانہ جو ہے وہ کمیٹی ڈالی، وہ میری کمیٹی نکلی تو میں نے وہ اینٹیں خریدی جو یہاں پر لگا دی، پھر میں نے دوبارہ، تو یہ بڑی حکمت سے جو ہے وہ گھر تعمیر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حکمت کا استعمال کریں، یہ خدا کے کلام کے وعدے ہیں، لکھا ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر عمل کرے جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر جانفشانی سے، پوری جانفشانی کے ساتھ ہم اس کے تمام حکموں پر، ایک حکم کی بات نہیں ہے، تمام حکموں پر، پرانے اور نئے عہد نامے کے تمام حکموں پر اگر ہم عمل کریں تو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ خدا ہمیں سرفراز کرے گا، آگے بڑھائے گا، ترقی دے گا۔ لکھا ہے سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے اور نہ ہی مغرب سے آتی ہے، سرفرازی آسمان سے آتی ہے۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ اگر خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو کوئی شریعت سے کام پھیر لیتا ہے کہ اس کو نہ سنے، اس کی دعا بھی خدا کے ذریعے میں نفرت انگیز ہے۔ خدا کی باتیں سنیں اور خدا کے خادموں کی باتیں سنیں جو وہ تجربے کے ساتھ بتاتے ہیں، اور لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے، لوگوں کو امیر کرنے کے لیے، لوگوں کو دولت مند کرنے کے لیے جو بھی کوئی آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں، پھر تمام برکتیں، برکت کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا، زیادہ ہو جانا،
तमाम बरकतें, सारी बरकतें खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे किसी बरकत की कोई कमी ना होगी, किसी चीज की कोई कमी और पेशी ना होगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा, तेरी औलाद और तेरी जमीन की सारी पैदावार मुबारक होगी। आज क्यों ऐसा नहीं है? इसलिए कि मलाकी की किताब में लिखा, तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा। दाई की और हदिये में फसल होती है, खुदा फसल देता है, देता था पहले भी, आज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोग कलाम पर अमल नहीं कर रहे, कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, उस हुक्म को नहीं मान रहे जो खुदा ने किया है, दिया है कि अगर तू पूरी दया की और हदिया खीरा खाना में लाए तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इस कदर दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी, मैं अपना आसमान तेरे लिए खोल दूंगा, आसमान के दरीचों को खोल कर तुम पर बरकत को बरसाऊंगा, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। हालेलुया। तो मुझे ये बताएं, खुदा झूठ बोल सकता है? खुदा गलत बयानी कर सकता है? नहीं ना कर सकता। ये खुदा के कलाम की बात है। और फिर एक और बात, बरकत पाने की बात लिखा है, तब तुम मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे बीच से बीमारियों को भी दूर कर दूंगा। यानी ये बहुत सारे हुक्म है, ठीक है? उन सारे हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। रोटी पानी पर, कारोबार पर, बे पैसे पर, मौजन मसी पर, खेती बाड़ी पर, हर एक चीज पर खुदा हमें क्या देगा जी? बरकत देगा, बरकत पर बरकत देगा। उसने अब्राहम को बरकत दी क्योंकि उसने फरमाबरदारी की, उसने यूट को बरकत दी क्योंकि वो रास्तबाज था, ईमानदार था, खुदा से डरता था। 11,000 उसका मौजन माशी था, 11,000। अब्राहम को आप देख लें, यकूब को आप देख लें, उसने उसको बरकत दी। उसने कहा मैं जाने नहीं दूंगा तुझे। जब उसकी फरिश्ते के साथ कुश्ती हुई तो उसने कहा मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और पो फटने से पहले उसने कहा जा, आज के बाद तो यकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। और आज भी इसराइल सबसे ज्यादा अमीर है। हालेलुया। खुदा आपको भी बरकत दे सकता है अगर आप जाफिशानी करें, अगर आप घुटनों के बाल हो जाएं, अगर आप मेहनत करें, अगर आप दुआ करें, अगर आप इबादत करें, अगर आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है, ढीले हाथों से मेहनत करने वाला कंगाल हो जाता है। एक बात तो है कि मेहनत करने से बंदा एकदम ऊपर नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना अच्छी बात है, एकदम ऊपर आना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई बंदा एकदम ऊपर आता है तो उतना ही एकदम वो नीचे भी आता है। एकदम भी बहुत सारे लोग ऊपर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो गलत किस्म के बिजनेस करते हैं, गलत किस्म के कारोबार करते हैं, वो एकदम भी जो है वो ऊपर आ जाते हैं। अच्छे घर, अच्छी रहायश का, अच्छी सहूलियात, सब कुछ, अच्छी गाड़ियां, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो एकदम कैसे आते हैं? झूठ, फरेब, दगाबाजी, लूट कर, चोरी करके, डकैती करके, पता नहीं क्या क्या वो करके फिर यहां तक पहुंचते हैं। लेकिन आपका खुदा कहता है कि आप मेहनत करके आगे बढ़े। हालेलुया। मेहनत करके आप आगे बढ़े, खुदा आपसे खुश होगा। झूठ फरेब मारने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखिए, झूठ बोलने से लानत आएगी। लानत के बारे में भी ऊपर एक आयत लिखी है। आगे लिखा, लानत उस आदमी पर, ऊपर वाली आयत में लिखा है 27वें बाब की 26वें आयत, लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे। और सब लोग कहें आमीन। लिखा है जो शरीयत पर अमल करने में कायम ना रहे, जो कलाम पर अमल करने के बगैर कहता है कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, कलाम में लिखा उस पर लानत है। कलाम ये कह रहा है। लानतों का भी जिक्र है इसी बात के अंदर। आप आगे पढ़ेंगे, इससे पीछे पढ़ेंगे, आपको लानतों का भी जिक्र मिलेगा कि लानते लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। और आगे लिखा है, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे जी, 7वीं आयत, खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा, और तेरे मुकाबला में तो वो एक ही रास्ता से आएंगे पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। यानी खुदा हमें यहाँ पर फतह दे रहा है अपने दुश्मनों पर। अगर हुक्मों पर जाफशानी से अमल करेंगे तो खुदा हमें हमारे दुश्मनों पर फतह देगा। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिससे वो तुझको देता है तुझको बरकत देगा। खुदा उस गांव में जिसमें आप रहते हैं, खुदा उसी में आपको बरकत देगा। सब कुछ वहां पर ही खुदा आपको मुहैया करेगा। लिखा है अगर तू खुदा अपने खुदा
کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. پریز گاڈ. یہ دوسری دفعہ یہ لفظ آ گیا کہ اس کے سب حکموں پر عمل کرے. آگے لکھا ہے اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند اپنے خدا کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی. ہاللیلویہ. تجھے دیکھ کر تیری برکتوں کو، تیری عزت کو، تیری دولت کو، تیری شہرت کو، تیری شان و شوکت کو دیکھ کر غیر قومیں تجھ سے ڈر جائیں. آمین. انہوں نے حوصلہ نہیں پانا کہ تیرے نال لڑائی کر. آمین. غریب بندے آندے نیوے پاسے پانی بہتا آندا ہے. ہاں جی ہے نا. تسی اکثر کہتے دیکھو کہ غریب بندے نال ایویں تک نال کمال لڑائی رہے گا تے جڑا چنگا تگڑا ہوئے گا نا بندہ اودے کول سارے لوگ بندے ڈرن گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے. اس لیے کہ اگر اس نے کسی کو مار بھی دیا تو وہ چھوٹ بھی سکتا ہے. لیکن غریب بندے سے کوئی بندہ ڈرتا نہیں. آج کیوں نہیں ڈرتا؟ اس کی عزت نہیں کو کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ آپ غریب رہیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ امیر ہو جائیں. پریز گاڈ. دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند اپنے خدا کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی. اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھے برومند کرے گا. آمین. تیرے بچوں کو بھی، تیرے چوپایوں کے بچوں کو بھی، تیری زمین کی پیداوار کو بھی خدا خوب خوب کا مطلب ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ خدا بڑھائے گا، برکت دے گا. اور آگے لکھا ہے خداوند تیرے ملک میں وقت پر می برسائے گا اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. اور خداوند اپنا آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. اور جس کے لیے خدا اپنا خزانہ کھول دے کیا اس کو کسی چیز کی کمی ہوگی؟ جی نہیں نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہ ہوگی، سب کچھ میرے پاس ہے. آمین. آگے لکھا ہے اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض. یہ بڑی خاص بات ہے. یہ ہے برکت کی بات. قرض لینا برکت کی بات نہیں ہے، قرض دینا برکت کی بات ہے. ہاللیلویہ. اور آپ اپنے گاؤں پر ہی غور کر لیں، پوری دنیا پر بھی آپ غور کر لیں. یاد رکھیں میری بات، یہ میں جنرل بات کرتا ہوں. کوئی بندہ کو یہ نہ سمجھیے کرے کہ پتہ نہیں منو ہرے لا کے کیا ہے. یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں. میں جب بھی یہاں پر بات کرتا ہوں تو میں جنرل بات کرتا ہوں، میں پوری دنیا کی اسٹڈی کرتا ہوں، پھر بات میں یہاں پر کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری دنیا کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم قرض لینے والے نہیں، خدا کا کلام کہہ رہے ہیں ہم قرض دینے والے ہوں. اس قدر خدا ہمیں بڑھائے گا، برکت دے گا کہ ہم قرض لیں گے نہیں بلکہ لوگوں کو قرض دیں گے. لکھا ہے اور خداوند تجھ کو دم نہیں، تو پیچھے نہیں ہوگا. دم ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے. لکھا تو دم نہیں ہوگا، تو کسی سے پیچھے نہیں ہوگا، تو کسی سے کسی بھی نعمت میں، کسی بھی برکت میں پیچھے نہیں ہوگا، بلکہ خداوند تیرا خدا تجھے سر ٹھہرائے گا، تجھے آگے کرے گا، تجھے سرفراز کرے گا، تجھے پہلے نمبر پر لے کر آئے گا. اور لکھا تو پست نہیں ہوگا. کوئی بندہ تجھے پست نہیں کرے گا، کوئی بندہ تجھے گرا نہیں پائے گا، کوئی بندہ تجھے لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. تو اس کا فرما بردار ہے. اور جس کے ساتھ خدا ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، وہ ہمیشہ آگے جاتا ہے، کبھی اس کو کوئی پیچھے نہیں کہہ سکتا. ہاللیلویہ. لکھا بلکہ تو سرفراز ہی رہے گا، سدا بہار سرفراز رہے گا. 12 مہینے 365 دن تو سرفراز ہی رہے گا. تجھے کوئی پست نہیں کر سکتا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کون ہماری مخالفت کر کے ہمیں پیچھے کر سکتا ہے؟ بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو دیتا ہوں آج کے دن اسے سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے. اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دانے یا بائیں ہاتھ نہ مڑنا. جن کا آج میں حکم دے رہا ہوں، یہ ماضی کی بھی بات ہے، اس وقت بھی حال کی بات ہو رہی ہے، ماضی میں جو خدا نے کی، لیکن آج بھی خدا نے آپ کے ساتھ یہ کلام کیا کہ جتنی بھی باتیں آج خدا نے میرے وسیلے سے آپ کے ساتھ کی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں تو یقیناً آپ آگے ہی آگے بڑھیں گے. دیکھیں کوئی راز کی بات کسی کو بتاتا ہے،
پتا کیوں نہیں بتاتا؟ کہ دوسرا بندہ امیر نہ ہو جائے. اسی تو ہور بھی کوئی بس امیر بھی دنیا تے اسی ہوئی ہے، سب کچھ ساڑھے کو باقیاں دا تو بیڑا ہی ہو لو. یہ یسایہ کی کتاب میں لکھا 5ویں باب میں، ان پر افسوس جو یہ منصوبے باندھتے ہیں کہ گھر سے گھر برباد ہو جائیں، گھر سے گھر اجڑ جائیں، دنیا میں اکیلے ہم نہیں بسیں. یہ جسمانی لوگوں کی بات ہے، روحانی لوگوں کی یہ بات نہیں ہے. روحانی لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی آگے بڑھیں، دوسرے لوگ بھی ترقی کریں، دوسرے لوگ بھی سرفرازی پائیں، دوسرے لوگ بھی دولت مند ہو جائیں، دوسرے لوگوں کے پاس بھی اچھا گھر ہو، دوسرے لوگوں کے پاس بھی اچھی بائک ہو، اچھی گاڑی ہو، سب کچھ اچھا ہو، بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، ان کا مستقبل اچھا ہو، ان کا بزنس اچھا ہو، سب کچھ ان کے پاس اچھا ہو. یہ روحانی لوگوں کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور خدا یہاں پر کہتا ہے جو آج حکم میں تجھے دے رہا ہوں اس سے نہ دائیں مڑنا ہے اور نہ ہی بائیں مڑنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سیدھے اس پر عمل کرنا ہے. آگے لکھا ہوا ہے خدا کے زندہ کلام میں، اس پر عمل کرنا ہے. اور لکھا ہے ان میں سے کسی سے دائیں یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے. صرف اپنے معبود، اپنے زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. کہ وقت جی ضرورت کے وقت جی گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی کریے جی، پھر مردہ بندہ کاکھ پرالی ہاتھ پاؤندا ہی ہے نا. صرف اپنے خداوند خدا کی عبادت کرنی ہے، غیر معبودوں کی عبادت نہیں کرنی، چونکہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. پچھلے دنوں میں ایک نوجوان آیا میرے پاس دعا کروانے کے لیے. اس نے بپتسمہ لیا ہوا تھا، بڑا اچھا خدا کے ساتھ چلتا تھا، بڑی اچھی صحت تھی، لیکن وہ کسی الٹے کام میں پڑ گیا. جب ٹھوکر کھائی، پیسے کھلا دیے، مصر بیٹی کی طرح صحت ڈاؤن ہو گئی، تو میرے پاس آیا اور آ کر اقرار کیا اور پھر دوبارہ خدا ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا. پھر میں نے اس کے لیے دعا کی. آمین. بہت سے لوگ خدا سے ہٹ جاتے ہیں. اس نے خود مجھے بتایا، اس نے کہا میں پتہ نہیں کتنے پیروں کے پاس، بابوں کے پاس گیا ہوں، فقیروں کے پاس گیا ہوں، جادوگروں کے پاس گیا ہوں کہ میرا فلاں کام بن جائے، لیکن نہیں بنا. انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، پیسے بھی کھائے، رشتہ بھی نہیں دیا مجھے. تو یہ خدا سے دور جانے کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. خدا کے قریب آئیں گے، وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو محفوظ رکھے گا. پریز گاڈ، ہاللیلویا، گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو اس کلام کے سلسلے سے برکت دے. آمین.